ثابت کیا ہوا؟ خاتون شکر گزار رہے گی، خاتون اپنے خامند کی محنت کی، اور جو اس نے جتنی محنت مشقت دیہڑی کی صورت میں ہو، کاروبار کی صورت میں ہو، نوکری و ملازمت کی صورت میں ہو، مزدوری کی صورت میں ہو، یہ تقسیم اللہ کی۔ اللہ نے کسی کو افسر بنا دیا، کسی کو مزدور بنا دیا، کسی کو اللہ نے بلینئر بنا دیا، کسی کو ملینئر بنا دیا، کسی کو پینی لیس رکھا ہے۔ یہ اس رب کائنات کی تقسیم ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس حوالے سے اللہ کی تقسیم پہ راضی رہا کریں، اور جہاں پہ رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، گھریلو ناچاکیوں کے حوالے سے، گھریلو باہمی چپکلش کی وجہ سے میاں بیوی کے مابین جو آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوتی ہے، عدم موافقت ہوتی ہے، اور بسا اوقات ناچاقی کا یہ عالم اتنا بڑھتا ہے کہ زوجین کے مابین جدائی تک نوبت پہنچتی ہے، اور یہ معاملات ایسے حساس معاملات ہوتے ہیں کیونکہ میاں بیوی کا جو آپس کا تعلق ہے یہ بڑا محبت والا، پیار والا، باہمی مودت اور الفت والا ہوتا ہے، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے ہمراز بھی ہوتے ہیں، دونوں ہی ہمراز کے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جو رب کائنات نے میاں اور بیوی کے مابین بنائی ہے، تو لہذا اس کیفیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں مزید اس بات کے حوالے سے آگاہی حاصل کرنا ہے کہ آیا گھریلو ناچاکیوں میں کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جس بنا پر میاں بیوی کا مابین اور دونوں ہسبینڈ اور وائف کے درمیان معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اس کا میرے بھائیوں پچھلے جمعے ہم نے تذکرہ کیا تھا ایک حدیث کا، اسی بنا پر آگے بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تمہارے پاس ایسا رشتہ آتا ہے، وہ مرد کا ہو عورت کا ہو، دونوں میں سے کوئی بھی رشتہ آتا ہے جس کی طلب ہے، یعنی آپ کا بچہ ہے آپ کو بچی چاہیے، آپ کی بچی ہے آپ کو بچہ چاہیے، تو آپ نے فرمایا ہے من ترضون دینہ وخلقہ، کہ جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، جس کے دین سے تم راضی ہو۔ یہ بنیاد بنایا ہے، دین اور اخلاقیات کو
بنیاد بنایا ہے اس حسن معاشرت کا، سماج کے اس خاندان کی بنیاد بنایا ہے کہ اس بنیاد پر اگر رشتہ کرو گے، فرمایا اس کو دیکھیں گے، اس کو ترجیح دیں گے، فزوجوہ تو شادی کر دیں۔ اگر اس کو ترجیح نہیں دیں گے تکن فتنۃ فی الارض، مال کو ترجیح دیں گے، مال میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کاروبار بہت اچھا بھی لگ جاتا ہے، کاروبار میں گھاٹا بھی پڑ جاتا ہے۔ تو اگر مال دیکھا تھا تو جیسے جیسے مال بڑھتا رہے گا تعلق بھی اسٹیبلش رہے گا، اور مال ہی ترجیح ہوگی تو پھر آپس میں ایک دوسرے کی اخلاقی تربیت نہیں کر سکیں گے۔ گھر بنانا، حسن معاشرت کرنا، میرے نبی نے فرمایا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان تفعلوا، نہیں کریں گے زمین میں فتنہ بڑھے گا، خاندان ٹوٹیں گے، ناچاکیاں بڑھیں گی، ایک دوسرے سے منہ موڑتے پھریں گے، ایک دوسرے کے شادی بیاہوں میں بھی آنے جانے سے کترائیں گے، ایک دوسرے سے سلام لینے سے بھی ہچکچائیں گے۔ تو وجہ کیا ہے؟ جب دین نہیں دیکھا، جب اخلاقیات نہیں دیکھی تو پھر یہ معاشرے میں یہ نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت کا نکاح 4 بنیادوں پہ ہوتا ہے۔ معاشرے میں لوگ یہ کرتے ہیں، ہمیں نہیں کہا کہ آپ یہ کریں، فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت کا نکاح 4 بنیادوں پہ ہوتا ہے، ولمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، مال دیکھا جاتا ہے، ظاہری حسن و خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر حسب و نسب، خاندان دیکھا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اور دین دیکھا جاتا ہے۔ اپنے صحابی کو کہا فظفر بذات الدین، اگر کامیابی چاہتے ہو، گھر میں اچھا نظام لانا چاہتے ہو، اور اگر آپ گھر میں اخلاقیات کا، دین کا بول بالا چاہتے ہیں نا، تو فظفر بذات الدین، دین والے کو ترجیح دیں، اسی کے ساتھ ہی بہتری آئے گی۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ تو ہوئی بنیاد۔ اب معاملات خراب ہونے کی وجہ کہاں پہ ہوتی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب رشتہ دیکھا جاتا ہے تو رشتہ دیکھتے وقت شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کے عیوب اور نقائص کا اوجل رکھا جاتا ہے، پردہ پوشی کی جاتی ہے، بتایا نہیں جاتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 69-70 میں بتایا ہے، آپ آیات بینات کو سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ آپ لڑکے کا رشتہ دیکھنے جائیں، آپ لڑکی کا رشتہ دیکھنے جائیں، یا ہمارے گھر میں لڑکے یا لڑکی کا رشتہ دیکھنے آتے ہیں، میرے بھائیوں معیار ایک ہے۔ فرمایا اتقوا اللہ، سب سے پہلے اللہ سے ڈر جائیں۔ جو آپ کی باہمی طور پہ دونوں خاندانوں میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے، معلومات کا تبادلہ ہو رہا ہے، اس کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے مشاہدے میں ساری بات ہے، جھوٹ مت بولیے گا، نہ جائیداد کی بنا پہ، نہ مال کی بنا پہ، نہ بچے کی عمر کی بنا پہ، نہ اس کی عادات اور اطوار کی بنا پہ، اس کی ہیبٹس کے بارے میں جھوٹ مت بولیے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کی جائیداد اتنی ہے نہیں ہے، کرائے کے مکان میں بیٹھے ہیں تو جھوٹ بول دیا یہ کوٹھی بھی ہماری ہے، وہ فلاں زمین بھی ہماری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جھوٹ بول کر کیا گیا رشتہ، جھوٹ پر رکھی گئی بنیاد میں کبھی بھی روحانیت نہیں آ سکتی۔ جھوٹ پہ رکھی گئی بنیاد پر میرے بھائیوں کبھی بھی خاندان میں نبھا پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ جھوٹ پہ بنیاد رکھیں گے، کل پیدا ہونے والی اولاد کو میرے بھائیوں کیسے سچائی کی تربیت اور ترغیب دیں گے؟ لہذا والدین کو دونوں طرف سے جو فریقین ہوتے ہیں دونوں خاندانوں کے، اس میں یہ بنیاد ہونی چاہیے سب سے پہلے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نے جھوٹ سے احتراز کرنا ہے، سچی سچی بات بتائیں۔ آپ کا بچہ کتنا کماتا ہے، آپ کی بچی کتنا پڑھی ہے، جو اس کے طور اتوار ہیں وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے۔
میرے بھائیوں، اس میں بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ اس وقت گھروں کی تربیت بھی اچھی تھی، والدین اچھی تربیت کرتے تھے اور والدین کی ترجیح دین ہوتی تھی۔ ساتھ بتاتے تھے میری بچی ناظرہ قرآن پڑھتی ہے، میری بچی نے ترجمہ بھی پڑھا ہوا ہے۔ آج ترجیحات کا تعین ہمارا ایسا بدلا ہے، اور ہم نے میرے بھائیوں دین سے ایسی بے رخی اختیار کی ہے کہ والدین یہ شرماتے ہیں، کہتے کہ ہماری بچی نے ناظرہ پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا، یا ترجمے کی طرف وہ گئی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ شاذ و نادر دینی تربیت گھر کا ماحول ہو تو موجود ہے، ادروائز خاندانوں میں، فیملیوں میں دین کی تربیت کا رجحان ویسے ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کس کو کتنا قرآن آتا ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ والدین رشتہ دیکھنے والے، دکھانے والے، یہ کوالیفیکیشن میں موجود ہی نہیں ہے کہ قرآن پڑھا ہے کہ نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، تفسیر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے۔ آپ جس میاں بیوی کو آگے یعنی اپنے بچے بچی کو میاں بیوی کے رشتے میں پرونے جا رہے ہیں، کیا ان کو اپنے مسائل کا علم ہے کہ بطور خامد اس کے کیا حقوق و فرائض ہیں، اور بطور بیوی اس بچی کے کیا حقوق و فرائض ہیں؟ کیا ہم نے اس کی اتنی تربیت کی ہے؟ کیا ہم نے اس کو دین کا اتنا شعور دیا ہے؟ کیا اس کو علماء کی، عالمات کی، اس بچی کو ایسی مجالس یا ایسی تعلیمات کی فراہمی یقینی بنائی ہے کہ وہ بچی آگے اپنے خاندان کو آگے کیسے بڑھا سکتی ہے، اور اس بچے کی ایسی تربیت کی ہے کہ خاندان میں دونوں میں امن اور سکون کیسے آ سکتا ہے؟ اس بنا پہ زندگی گزاریں گے تو امن اور سکون کی بنیاد پہ گھر چلے گا، بصورت دیگر گھر میں ناچاکیاں ہی ناچاکیاں رہیں گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ بنیاد ہے کہ ہم سچ بولیں اور بچے کی تربیت دین کے معاملے پہ اپنی کریں، تاکہ کل کلا رشتہ کرنے میں کسی ہچکچاہٹ کا، شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرے بھائیوں، جب یہ ترجیحات بدلی ہیں تو اس کا لامحالہ نتیجہ یہ نکلا ہے، جھوٹ پہ بنیاد، دین کی ترجیح ختم، تو جو ترجیح رکھی ہے، مال رکھا ہے، ظاہری حسن رکھا ہے، جیسے ہی بچے کی عمر ڈھلتی ہے، حسن ماند پڑتا ہے، جوانی کی اٹریکشن کم ہوتی ہے، اور جوانی کی کشش اور وہ جوانی کے چونچلے ختم ہوتے ہیں، دونوں میں پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو بڑھاپے کے تانے مارتے ہیں، فیملی بیک گراؤنڈ کے تانے مارتے نظر آتے ہیں کہ یاد ہے جب رشتہ ہوا تھا تیری ماں نے تجھے یہ کہا تھا، وہ کہتا تیرے باپ نے یہ کہا تھا۔ یہ ناچاکیاں میرے بھائیوں بنیاد رکھی جاتی ہیں کہ جب ہم اپنے رشتوں میں نہ دین کو لے کے آتے ہیں، نہ سچ کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، یہ یاد رکھیے، آپ کا بچہ تھوڑے کماتا ہے، اس کو تھوڑا بتائیں۔ بچے کا کاروبار نہیں ہے، صاف بتائیں کہ میرے بچے کا کاروبار نہیں ہے۔ بچہ غلط عادات کا شکار ہے، سموکنگ کرتا ہے، بتائیں میرا بچہ سموکنگ کرتا ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ بچہ رات کو 2-2 3-3 بجے گھر آ رہے، کہتے بچے اتنا ہی اندھیرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم نے کیسی باتیں، کیسا ہم نے ترجیح کا تعین بدلا ہے۔ اس وقت تہجد کا پیک ٹائم ہوتا ہے جب ہماری نوجوان نسل سونا شروع کرتی ہے، موبائل بند کرنے شروع کرتی ہے رات گئی 2 بجے جا کے۔ یہ ہم تربیت کر رہے ہیں، اور ماں نے اپنا موبائل پکڑا ہے، باپ نے اپنا پکڑا ہوا ہے، بچے نے اپنا سنبھالا ہوا ہے۔ جو اس کے پاس گیجٹ ہے، وہ موبائل ہو، وہ ٹیب ہو، وہ لیپ ٹاپ ہو، اس کے پاس کچھ بھی ہو، وہ اپنے اپنے کاموں پہ لگے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ينزل ربنا تبارک و تعالی الى سماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الآخر، جب رات کا تیسرا حصہ رہ جاتا ہے آخری، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ اترتے ہیں، اور اس وقت صدا لگائی جاتی ہے، حل من مستغفر فاغفروا له، کوئی استغفار طلب کرنے والا ہے، کوئی معافی طلب کرنے والا ہے، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے، جو طلب کرنے والا ہے جائز ضرورت اپنی سامنے رکھے، میں رب تعالیٰ اس کو عطا کر دوں۔ لیکن اس وقت یہ نوجوان نسل بھولی ہوتی ہے، علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ وقت تہجد کا وقت ہے، جب ہم بستروں کی نظر بنتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے فرمایا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔
یہ مومنوں کی کیفیت یہ ہوتی، یہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے نا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، یہ بستر سے اس وقت چپکتے نہیں ہیں، یہ اس وقت بستروں سے الگ ہوتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو خوف اور طمع رکھتے ہوئے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اور توبہ کی امید رکھتے ہوئے اپنے رب کے سامنے نیت باندھ کے نماز کے ارادے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قرآن پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، اللہ کے سامنے التجائیں کرتے، روتے ہیں کہ میرے رب نے جس نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کاش ہم سے وہ عبادت کا حق ادا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ مقصد تھا جو ہماری نوجوان نسل میں ہونا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں، تیسرا بڑا مسئلہ وہ اختلافات اور مسائل کہ جس بنیاد پہ آپس میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، وہ میرے بھائیوں وہ دو بنیادی سبب ہیں، ایک سبب ہے عورت کے طرف، ایک سبب ہے مرد کی طرف۔ عورت کے اسباب اس کی لسٹ الگ ہے، جو مرد کی طرف سے گھریلو ناچاکیاں ہوتی ہیں اس کے اسباب الگ ہیں۔ آپ پہلے عورت کے سنیے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ مرد کے حوالے سے جو زیادتیاں پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عورت کے حوالے سے کیا مسائل ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ سنیے نا کہ اللہ رب العالمین نے عورت کو ایک ڈیلیکیسی میں پیدا کیا ہے، سینسٹیو مزاج پیدا کیا ہے، اور شیطان کے حملے کا جلدی شکار ہو جاتی ہے، عدم برداشت کا جلدی شکار ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے کئی ایسے معاشرے میں مثالیں بھی دیکھی ہوں گی، عقیدے کی کمزور بھی زیادہ خواتین ہی ہوتی ہیں، اگر چند مہینے اولاد نہ ہو تو ایسے ہیلے بہانے شروع کر دیتی ہیں جو نعوذ باللہ زمانہ جاہلیت سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ خواتین ایسی حرکتیں شروع کر دیتی ہیں، کیوں؟ عقیدے کی کچی کمزور ہوتی ہے۔ یہ طبعاً اللہ رب العالمین نے خاتون کو فطرتاً کمزور بنایا ہے، وہ دل کی بھی کمزور ہے، طبیعت کی بھی کمزور ہے، برداشت کی بھی کمزور ہے، فیصلے کے لحاظ سے بھی اللہ نے اس میں کمزوری رکھی ہے۔ یہ چیزیں عورت میں نہیں ہوتی جو اللہ نے مرد کو سپیریئرٹی ادا کی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس حوالے سے سب سے پہلی بات مرد کی ناشکری کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری میں کتاب الزکوٰۃ میں 1462 نمبر پہ ملے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر عورتوں سے آپ نے فنڈ اکٹھا کیا، یعنی آپ کو کہا صدقہ کریں، ان کو صدقہ اکٹھا کریں، صدقہ کریں اللہ کے راستے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، تو آپ نے فرمایا یا معشر النساء، اے خواتین کی جماعت، تصدقنا، صدقہ کیا کرو، کثرت سے کیا کرو۔ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے جہنم میں بہت کثرت سے جو تعداد دیکھی ہے وہ تم خواتین کی دیکھی ہے۔ فقلنا، خواتین نے کہا وبما ذلک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بنا پہ؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، تم کثرت کے ساتھ لعنتیں کرتی ہو، وتکفرن العشیرہ، تم خامد کی ناشکری کرتی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین، اور تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل میں بھی اور دین میں بھی کمی رکھی ہے، نقص رکھا ہے، اس کے باوجود اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، عقل مند تجربہ کار آدمی اس کی عقل کو بھی تم معاف کر دیتی ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ہی اسی کی مثال ناشکری بیوی کی جو گھریلو ناچاکی میں خامند کے ساتھ ناچاکی کرتے ہوئے اپنا گھر تباہ کر لیتی ہے، سلسلہ صحیحہ کی 289 نمبر حدیث ہے، فرمایا لا ينظر اللہ الی امرأۃ لا تشکر لزوجها، اللہ تعالیٰ اس خاتون کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو عورت اپنے خامند کی ناشکری کرتی ہے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتے۔ اور میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام،
ان کی مثال میرے بھائیوں بڑی اہم ہے کہ جب اپنے بیٹے اسماعیل کی عدم موجودگی میں گھر گئے تھے تو جا کے جو نصیحت کر کے آئے تھے، چند جمعے پہلے صحیح بخاری کی 3364 نمبر حدیث، جب دوسری مرتبہ آپ گئے تو آپ نے کہا کہ جا کے آپ کا خامد آئے تو اس کو کہنا کہ ایک بزرگ آدمی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا اب چوکھٹ تھی ٹھیک ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ خاتون اپنے خامد کی شکر گزار تھی۔ جو پہلی بیوی ناشکری خاتون تھی، اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارتاً اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا کہ اس کو بدل دے، اس کی جگہ پہ نئی بیوی لے آئے۔ تو جب دوسری مرتبہ آپ گئے تو خاتون نے شکر گزاری کے کلمات بولے اپنے خامد کے بارے میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بیوی کو کہہ گئے کہ آپ کا خامد آئے گا نا، اس کو کہنا ہے کہ ایک بزرگ آدمی آئے تھے، اس نے کہا اب تیرے گھر کی چوکھٹ ٹھیک ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں۔ ثابت کیا ہوا؟ خاتون شکر گزار رہے گی، خاتون اپنے خامد کی محنت کی، اور جو اس نے جتنی محنت مشقت دیہڑی کی صورت میں ہو، کاروبار کی صورت میں ہو، نوکری و ملازمت کی صورت میں ہو، مزدوری کی صورت میں ہو، یہ تقسیم اللہ کی۔ اللہ نے کسی کو افسر بنا دیا، کسی کو مزدور بنا دیا، کسی کو اللہ نے بلینئر بنا دیا، کسی کو ملینئر بنا دیا، کسی کو پینی لیس رکھا ہے۔ یہ اس رب کائنات کی تقسیم ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس حوالے سے اللہ کی تقسیم پہ راضی رہا کریں، اور جہاں پہ رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کیا۔ قرآن کریم میں سورہ زخرف میں اللہ فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ لوگ رزق تقسیم کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ کہتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم معیشت تقسیم کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے کسی کو مزدور بنایا، کسی کو ہم نے اس کے اوپر مالک بنا دیا، ہم نے کسی کو مل مالک بنا دیا، کسی کو ہم نے اس کے متحت ملازم بنا دیا۔ یہ ہم تقسیم کرتے ہیں لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ اللہ تعالیٰ نظام کائنات چلانے میں ایک دوسرے کے کام لگانے میں بندے ایک دوسرے کے کام لگا دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سب خطیب پیدا کرتا تو میرے بھائیوں سننے والا کون ہوتا؟ اگر سارے سننے والے ہوتے تو آپ کو بیان کون کرتا؟ یہ آپ کے سامنے خوبصورت مسجد موجود ہے، اگر سارے انجینئر بن جاتے، لیبر اس میں مستری پونے میں آ جاتے، راجگیری میں آ جاتے تو کام کون کرواتا؟ اگر اللہ رب العالمین سب کو مال ہی دے دیتے تو یہ بنانے کے لیے کون آتا؟ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اس نے ہر فن کے لیے اس نے دنیا میں ایسے بندے رکھے ہیں کہ نظام کائنات کبھی نہ ٹھہرتا ہے نہ رکتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہرتا ہے۔ یہ رب کائنات کا نظام ہے۔ تو میرے بھائیوں، عورت میرے بھائی اگر فرما بردار ہونا چاہتی ہے اور اگر جنت لینا چاہتی ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بڑے پیاری 3 باتیں بتائیں۔ فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، عورت دن میں 5 نمازیں پڑھتی ہے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے خامن کی اطاعت کرتی ہے، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، اور رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور چوتھی بات وَحَسُنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت اور اپنی عصمت کا تحفظ کرتی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو کہیں گے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، ادخل الجنت من ای باب شئت، جاؤ 8 دروازے کھلے ہیں جس میں سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لہذا میری بہنیں سنتی ہیں، آپ میرے بھائی گھروں میں جا کے بتائیں 5 نمازیں، صامت شہرها، رمضان کے روزے، اپنی عزت اور عصمت کا تحفظ یقینی بنائے اور اپنے خامن کی اطاعت کرے۔
اس اطاعت میں ہی اس کا سارا کچھ ہے۔ قیل لہا ادخل الجنۃ من ای باب شئت، اللہ کی طرف سے میرے بھائیوں جنت کے 8 دروازے ایسے ہی نہیں کھلتے۔ یہ بہت بڑا دنیا کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ بندے کا، عورت کا معاملہ ہے کہ اگر میرے بھائی وہ اس طرح کی شکر گزاری والا باحیا کردار اپناتی ہے، عبادت والا کردار اپناتی ہے، تو اللہ کی رحمتیں اس کے لیے جوش مار رہی ہیں۔ اللہ کریم ہماری خواتین کو یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، عورت میں جب غیرت اٹھ جاتی تو گھر میں ناچاکیاں بڑھتی ہیں، اور یہ غیرت بندے میں بھی اٹھ جائے تب بھی ناچاکیاں بڑھتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس حوالے سے آپ دیکھیے دنیا میں نا آپ کو کئی خامن نظر آئیں گے، گھر میں لڑتے بھی ہوں، جھگڑتے بھی ہوں، آپس میں بحث بھی کرتے نظر آئیں، لیکن کسی سے اپنی بیوی کے بارے میں بات نہیں سنیں گے۔ غیرت آ جاتی ہے وہاں میں۔ اچھی بات ہے، آنی چاہیے، یہ عورت کو بھی آنی چاہیے، یہ مرد کو بھی آنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، حیات السلف بین القول والعمل میں یہ 404 نمبر صفحہ پہ ایک بڑا اہم واقعہ قاضی ابو عبداللہ محمد بن احمد نے قاضی محمد بن اسحاق کی مجلس قضاء کا واقعہ لکھا ہے۔ مجلس قضاء میں یعنی جج کے سامنے ایک ایسا مقدمہ پیش ہوا کہ ایک آدمی نے کہا کہ میری بیٹی اس فلاں مرد کے نکاح میں ہے، اس نے 500 درہم حق مہر مقرر کیا تھا، 500 دینار، اور یہ یاد رہے دینار گولڈ کوائن ہوتا ہے، گولڈ کی کرنسی ہوتی ہے 4.25 گرام، ایک دینار کا وزن ہے 4.25 گرام۔ یہ میرے بھائی حاجی اقبال صاحب بیٹھے ہیں، یہ اسی کام کے گولڈ کا کام کرتے ہیں، تو ان کو علم ہے کہ اب 500 دینار کو آپ اپنے گراموں میں تولیں تو کتنا بنتا ہے، پھر اس حساب سے آپ تصور کریں کہ حق مہر 500 دینار دیا تھا۔ ہمیں لوگ نکاح پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں شرعی حق مہر لکھ لو، اور بھائی ساری رات آپ نے جو محفلیں سجائی ہیں وہ شرعی کام کیا تھا، ساری رات آپ نے جو راتیں جاگ جاگ کر رسم حنا کے نام پہ جو بنگڑے ڈالے وہ شرعی کام کیا تھا۔ جب نکاح کی باری آتی ہے، بچی کو پیسے دینے کی باری آتی ہے، کہتے ہیں شرعی لکھ لو۔ اب یہ بھی شرعی ہے، شرعی سن لیں، میں نے پچھلے سال بھی میں نے یہ بات کی تھی، لیکن وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ اشارتاً بس بات سن لیں۔ 500 دینار حق مہر دیا ہے۔ قاضی نے کہا اگر آپ نے 500 دینار دیا ہے نا حق مہر، اس کا لکھوایا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے اپنی بیوی، آپ کی بیٹی کو جو اب اس کی بیوی ہے، تو آپ بطور باپ اس کا گواہ پیش کریں۔ وہ بچی کا باپ گواہ لے کے آ گیا، بچی کا باپ گواہ لے کے آ گیا کہ جی یہ گواہ ہے، اس کے سامنے اس نے نکاح کی گواہی بھری ہے کہ 500 دینار اس نے حق مہر دینا ہے۔ اب وہ گواہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں اس نے پردہ کیا ہوا ہے، اس کو کہ پردہ ہٹائے میں تو پہچانوں گا کہ یہ عورت وہی ہے کہ نہیں۔ خامن کو غیرت آئی، کہتا بھائی وہی ہے، 500 دینار دے دینا، یہ وہی ہے، میں اس کا نقاب نہیں ہٹانے دوں گا۔ غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ خاتون کا نقاب بھی ہلے۔ اپنی شادیوں پہ دیکھیں کہ عورت کے جسم پہ کپڑے کتنے ہوتے ہیں، کتنے مرد اس کو دیکھتے ہیں، اور فوٹوگرافر، مووی میکر جس کے سامنے طرح طرح کے پوز بنا کے بتا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا کتنا محرم ہوتا ہے کہ اب آپ یوں کریں، اپنے جسم کو اب ایسے کریں، ہاتھ یہاں پہ رکھیں، اب شیشے کے سامنے آ جائیں، اب یہ کریں وہ کریں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود میرے بھائیوں اس باپ کی غیرت کہاں پہ جاتی ہے، اور نئے ہونے والے اس شوہر کی غیرت کہاں پہ جاتی ہے جس نے ابھی خود عورت کے پاس نہیں گیا، فوٹوگرافر کے سامنے اس کے طرح طرح کے پوز بنوا کے مووی بھی بنوا رہا ہے، تصویریں بھی بنوا رہا ہے کہ ساری زندگی یاد رہے گا۔ یہ ہم شریعت سنتے ہیں، یہ جمعے پڑھتے ہیں، یہ ہم باتیں سنتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر ہو میرے بھائیوں۔ پھر کہتے ہیں فیملیاں یار میاں بیوی کی آپس سے بن نہیں رہی، جو حرکتیں کر کے بنیاد رکھی ہے۔ آپ میرا کوئی بھائی یہاں پہ کسی مسلک کی مسجد میں چلا جائے، جو میں نے بات کی ہے اس سے آپ کو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا، کسی کو اختلاف نہیں ہوگا۔ کسی مسلک کے مولوی کے پاس چلے جائیں کہ ہمیں ایک شخص نے، ایک اللہ کے بندے نے یہ بات کہی ہے کہ آپ حرکتیں کیا کرتے ہیں شادیوں پہ، اس نے کہنا اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے، آپ اپنی حرکتیں صحیح کریں۔ پھر ہم کہتے ہیں جی وہ آپس میں ناچاکی ہے جناب، اور بھائی جس بنیاد پہ آپ نے بنیاد رکھی، حرکتیں کیا کی ہیں، غیرت کیسے چلی گئی آپ کی؟
جب غیرت جاتی ہے تو گھریلو ناچاکیاں آتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اگلی بات یہ ہے کہ بلا ضرورت عورت کا گھر سے باہر نکلنا میاں بیوی میں ناچاکی کا باعث بنتا ہے، بلا ضرورت اور بغیر اجازت بھی۔ بسا عورتیں خاندانوں میں ہوتی ہیں ان کا گھر ٹکا ہی نہیں آتا، اور آج کل تو موبائل آ گئے ماشاءاللہ، خامد گھر میں آ جائے عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پانی پوچھنا ہے، چائے پوچھنی ہے، کھانا پوچھنا ہے، پتہ ہی نہیں۔ دنیا میں بہت سی اچھی عورتیں موجود ہیں جو اب بھی سارا کچھ ہونے کے باوجود پوچھتے ہیں، ساری سہولتیں ان کے گھروں میں بھی موجود ہیں، لیکن اپنے خامد کی اطاعت گزار ہیں، ان کی خدمتیں کرتی ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کیا کریں، اپنے اعتبار بھی صحیح کریں، اللہ سے ایسی خواتین کی دعا بھی کیا کریں کہ اللہ کریم آپ کے گھر کا ماحول ایسا پیدا کر دے جو باتیں ہم کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی 1173 نمبر حدیث ہے، فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت تو معنی ہی پردے کا نام ہے، عورت تو ویسے ہی چھپائی جانے والی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب یہ گھر سے باہر نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، شیطان اس کو لوگوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ عورت بازار میں جاتی ہے، تیار ہو کے جائے گی، پرفیوم چھڑک کے جائے گی، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت پر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں کہ جس کی خوشبو غیر مردوں کو محسوس ہوتی ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ تربیت کریں اپنے گھروں میں جا کے، اپنی نوجوان بچیوں کی، اپنی عورتوں کی تربیت کریں جا کے، اور جب یہ غیرت مرتی ہے تو پھر اس طرح کے حالات گھر میں بنتے ہیں، پھر معاملات ناچاکیوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے؟ قرآن کریم نے سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت میں فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ نبی کی بیویوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، نبی کی بیویوں کی امت میں سے کسی مرد کے ساتھ آپ کے بعد شادی نہیں ہو سکتی تھی، اس کے باوجود حکم دیا قرن فی بیوتکم۔ ہماری تو ساری عورتیں غیر محرم ہیں، زندگی میں کسی کو کیا پتہ ہے آگے کس کا خامد رہنا ہے، کس کی بیوی رہنی ہے، اللہ کیسے حالات پیدا کرتا ہے۔ دنیا میں جو غیر محرم عورت ہے، ہر غیر محرم مرد کی غیر محرم عورت سے شادی تو ہو سکتی ہے، تو جب بغیر پردے کے وہ اس کے طرف نظر پڑتی ہے، دونوں میں اٹریکشن بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ تو قرآن نے تو اللہ کے نبی کی بیویوں کو حکم دیا گھر میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی طرح نمائشیں نہ کرتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تمہیں گھر میں ٹھہرا کر زمانے کی گندی نظروں سے تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے۔ یہ تو اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو حکم دیا، اور ساتھ نبی کی بیٹیوں کو جو حکم دیا، اور عام عورتوں کو، ہم سب کے گھروں کی عورتوں کو جو حکم دیا وہ بھی سنیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو کہیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو کہیے،
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، ساری مومن عورتوں کو کہیے، جس میں میرے گھر کی عورت بھی شامل ہے، آپ کے گھر کی عورت بھی شامل ہے، جس میں آپ کی بچیاں بھی شامل ہیں، میری بچیاں بھی شامل ہیں۔ قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی سمجھتا ہے، ہر اس کو خطاب ہے۔ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر لے کے اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں۔ کس وجہ سے؟ ذالک ادنی ان یعرفن، اس وجہ سے پہچانی جائیں، عزت دار گھر سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی طرف گندی نظر نہیں اٹھانی۔ لا یؤذین، انہیں معاشرے کی طرف سے اذیت نہیں دی جائے گی۔ یہ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ میرا اور آپ کا کسی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قرآن میں حکم ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اگلی بات یہ ہے، جو شوہر کی طرف سے، جو بیوی کی طرف سے گھریلو ناچاکی کا باعث بننے والی بات ہے، وہ بلا ضرورت یا خامند کی اپروچ سے باہر چیزوں کا مطالبہ کرنا۔ خامند کے پاس وسائل نہیں ہیں اور وہ کوشش کر رہا ہے ساتھ، یہ نہیں ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ خاتون کو چاہیے اپنے خامند کی اس آمدن میں گزارا کرے جو اس کے پاس اسٹیپولیٹڈ آمدن ہے، جو جائز اور حلال طریقے سے اس کے پاس آ رہی، اس پہ گزارا کرے، اللہ سے مزید مانگے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مزید نوازے، لیکن اس کو جا بجا تنگ کرے گی، خامد پریشان ہوگا، ذہنی اذیت کا بھی شکار ہوگا، اور اس کے بنا پہ آپ کے گھریلو طور پہ میاں بیوی میں نچاکی بڑھے گی، بول برارا ہوگا، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے تک کی کوئی بھی نوبت آ سکتی ہے، گھریلو نچاکی کی، طلاق کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ لہذا اپنے خامدوں کی آمدن میں رہ کر، ان کے وسائل میں رہ کر ان سے ڈیمانڈ کیا کریں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ بھی عورت کی وجہ سے جو ناچاکی ہوتی ہے، یہ وہ مرحلہ ہے۔ اگلا مرحلہ یہ ہے زبان درازی کرنا، اور یہ مت سمجھیے کہ یہ ساری عورتوں کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، یہ مردوں کی اس کے بعد بیان ہونی ہے۔ اس کے بعد مردوں کی بیان ہونی ہے کہ مرد کیا گولے کھلاتے ہیں اپنے گھروں میں، یہ ان کی بھی باتیں اس کے بعد انشاءاللہ ہونی ہے۔ تو اللہ کریم ہم مردوں کی بھی اصلاح فرمائے، ہماری خواتین کی بھی اصلاح فرمائے، تاکہ جس مقصد کے لیے ہم مسجد میں آتے ہیں نا، ہمارے گھروں میں محبت پیدا ہو، ہمارے گھروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو، ہمارے گھروں میں اخلاقی ماحول پیدا ہو، دینی ماحول پیدا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی 1174 نمبر حدیث ہے، فرمایا لا تؤذی امرأۃ زوجہا فی الدنیا، کوئی عورت اپنے خامند کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے، الا قالت زوجته من الحور العین، جب وہ اذیت کا باعث بنتی ہے مستقبل میں، اگر خامند اس کا نیک ہے، جنت کا حقدار ہے، تو اس کی جو حور عین میں سے، حور العین میں سے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے حور مقرر کی ہے، وہ کہتی ہے لا تؤذیہ، اس کو اذیت مت دو، قاتلک اللہ، اللہ تجھے غارت کرے، یہ آج تیرے پاس ہے، اور یوشک ان یفارقک الینا، عن قریب یہ تجھے چھوڑ کر یہ ہمارے پاس آنے والا ہے، لہذا اذیت مت دو۔ اگر آپ حوروں کے امیدوار ہیں تو اپنا طور اتوار دینی بنائیں، گھروں کا ماحول دینی بنائیں، اپنی زبان سے اچھے کلمات نکالیے، تاکہ یہی نہ ہو کہ ہم بھی اہل جنت کے حور عین کی فرشتوں میں سے نکل جائیں، یہ کام ہمیں مہنگا پڑے گا، نہ ہمارے لیے کوئی دعا کرنے والا ہوگا، نہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرنے والا کوئی ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اگلی بات یہ ہے اولاد پر دھیان دینا۔ خاتون گھر میں موجود ہے، جو بچے چھوٹے ہیں، شیر خوار ہیں، چھوٹے بچے ہیں، جو کسی ادارے میں پڑھنے کے لیے بھی نہیں جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والمرأۃ راعیۃ، خاتون راعیہ ہے اپنے گھر کے، اپنے خامند کے گھر میں، وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اور وہ اس کے بارے میں مسئول ہے، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، شوہر کے رشتہ داروں کی آمد، آخری بات، شوہر کے رشتہ دار آتے ہیں، ان کی اسی طرح خاطر مدارت کرنا، ان کی اسی طرح خاطر مدارت کرنا جس طرح اپنے گھر والوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی کرتی ہے، اسی طرح خاطر مدارت کرے گی، گھر میں سکون رہے گا۔ اپنے بہن بھائیوں کی زیادہ خاطر مدارت ہو، اور جب خامن کے گھر والے آئیں
تو ان کی خاطر مدارت نہ ہو میرے بھائیوں، یہ بھی ناچاقی کا باعث بنتا ہے۔ اور اس میں آخری ضمناً بات یہ ہے کہ خاتون کو چاہیے کہ خامند کے آنے پہ بناؤ سنگھار کرے، تاکہ خامند کا دل کسی اور طرف جانے کی بجائے خاتون کو چاہیے، میری بہنیں سن رہی ہیں، اپنی ذمہ داریاں، اپنا کچن کا کام اپنے گھر میں جو خامند کی روٹین ہے اس کے آنے سے پہلے سمیٹیں، تاکہ آپ اس کو وقت دے سکیں۔ جو صبح سے گیا ہوا ہے آپ اس کے پاس بیٹھیں، آتے کچن میں لگیں گی، پسینے سے بدبودار ہو کے آئیں گی تو خامد آپ کی طرف اس طرح نظر نہیں اٹھائے گا محبت والی جو اس کو اٹھانی چاہیے۔ لہذا اس بات کو تھوڑے کو کافی سمجھیں۔ اللہ کریم ہم سب کے گھروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ مرد کی وجہ سے جو گھر میں ناچاکیاں آتی ہیں وہ بیان کریں گے۔ آپ محبت سے، ذوق سے اسی طرح ہی تشریف لائیں، انشاءاللہ ہمارے گھروں میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم امن و سکون پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔